حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عام معاشرے میں بھی کوکھ پر ہاتھ رکھنے کی جو حیت ہے اس کو پسندیدہ نہیں جانا جاتا، اور معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ جن کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا وہ یہاں ہاتھ رکھتے ہیں۔ دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب تمام لوگ حساب و کتاب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت کثرت مشقت اور زیادہ بوجھ کی وجہ سے وہ لوگ جن کے حصے میں جہنم ہے، دوزخ لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے دوزخ جانا ہے، تو وہ کچھ دیر کے لیے اس موقع پر اسی طرح کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کے آرام کریں گے کہ آگے تو آرام ہے نہیں، اب جتنا ٹائم ہے تو اس پر آرام حاصل کیا جائے۔ یہ حدیث کے مطابق یہ توجہ کی گئی ہے۔ تیسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ جب شیطان مردود کو جنت سے نکالا گیا، زمین پہ اتارا گیا، رجیم اور مردود ہوا، تو اس وقت شیطان نے کوکھ پر ہاتھ رکھے تھے اور اظہار افسوس تھا، اس وجہ سے کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان سارے توجیحات کو سامنے دیکھتے ہوئے نماز کی حالت میں بھی اور نماز کے باہر بھی کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع آیا ہے۔ آپ کھڑے ہوں تو ہاتھوں کو یہاں رکھ کر کے دونوں یا ایک اس طرح کھڑے رہیں، اس سے آپ نے منع فرمایا، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے، فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اختلاس، یہ اچک لینا ہے، یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، جو شیطان آدمی کے نماز سے اچک لیتا ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ خلاصہ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور یہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصل میں جب آدمی پوری انہماک اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو نماز کامل ہو جاتی ہے، اور جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس سے نماز کے جو خشوع اور خضوع ہے وہ کم ہو جاتا ہے، بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ گویا شیطان جو ہے وہ اس نماز کے کمال کو اچک لیتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ نماز پوری انہماک اور توجہ کے ساتھ، پوری آداب کے ساتھ پڑھ لینی چاہیے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اور اس طرح دیکھنا مراد ہے جی۔ یہ اب چہرہ تو سامنے ہے لیکن ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ اس طریقے سے دیکھنا، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نماز میں جب تک یہ جو سینہ ہے، صدر، اس کا التفات نہ آئے تب تک نماز فاسد تو نہیں ہوتی اس طرح دیکھنے سے، لیکن نماز کی جو خشوع اور خضوع ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے کھڑے ہیں تو جو ہیئت ہے قیام کے حالت میں آپ سجدی کی جگہ پہ دیکھیں، رکوع کی حالت میں آپ دونوں پیروں کے درمیان میں دیکھیں، اور قاعدے کی حالت میں آپ اپنے جولی کی طرف دیکھیں، سلام میں آپ اپنے دائیں کندھے کو اور بائیں طرف بائیں کندھے، یہ طریقہ کار ہے۔ اب اس کے اگر ایک آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جناب ادھر دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، تو ایسے میں پھر وہ نماز کی جو توجہ ہے، خشوع اور خضوع ہے، وہ برقرار نہیں رہتا، اس لیے اسے بچنا چاہیے۔ تو گویا یہ اچک لینا ہے، شیطان آدمی کے نماز سے کمال اچک لیتا ہے تو نماز کے اندر کمال باقی نہیں رہتا، اس لیے پورے انہماک توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لینی چاہیے۔
تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتَخْطَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز میں جب دعا کرتے ہیں تو آسمان کی طرف اپنے نگاہوں کو اٹھانے سے باز آ جائیں۔ اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو ان کی جو نگاہیں ہیں وہ اچک لی جائیں گی۔ نماز میں جب دعا آتی ہے تو پھر اس طرح کر لینا، اس سے آپ نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا۔ نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی۔ اب دیکھا ہوگا کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں نماز کے باہر تو وہ یوں کر لیتے ہیں۔ اس سے اشارہ کیا ملتا ہے؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر مکان ہے اور میں ادھر دیکھ کر کے جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہوں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو مکان، حیت، جہت، ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک اللہ کی خاصیت ہے۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے، ہر آن، ہر گھڑی، اور وہ جگہ سے کیا ہے؟ پاک ہے جی۔ تو اس لیے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، لوگ باز آ جائیں، عن رفعہم ابصارہم عند الدعاء، اپنی نگاہوں کو اٹھانا دعا کے وقت، فی الصلاۃ، نماز میں، الی السماء، آسمان کی طرف، اس سے باز آ جائیں، او اگر باز نہیں آئیں گے، لَتَخْطَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ، تو ان کی نگاہیں جو ہے وہ اچک لی جائے گی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ مبارک جو ہے وہ پھر نیچے رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔